سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان۔ Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. سماجی، ثقافتی، اسلامی۔ We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کئی کیسے مزاج ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی لانگ ویکینڈ بھی اچھی گزری ہوگی۔ ناظرین، سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان، آپ کے جذبات اور احساسات کا ترجمان بھی ہے۔ ناظرین، سفیر پاکستان سال ہر سال سے آپ کے لیے نت نئے پروگرام پیش کرتا رہتا ہے، ملاقاتیں کراتا ہے اور آف کورس لوکل گلوبل میں آپ مختلف شہروں سے مختلف رپورٹس آپ دیکھا کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اس قسم کی اچھی رپورٹس پاکستان میں دیکھتے رہیں گے۔ میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ آپ بھی سفیر پاکستان کا پارٹ بنیں اور اگر آپ کوئی رپورٹ بھیجنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بھیجیں، ویڈیو بھیجیں، ایون تقریب کی فوٹوگراف ہمیں بھیج دیں، اس کی رپورٹ بھیج دیں تاکہ وہ ہم اپنے سفیر پاکستان میں لگائیں اور بتائیں کہ آپ کے ایریے میں، آپ کے اسٹیٹ میں، آپ کی سٹی میں کیا کچھ ہوا۔ ناظرین، لوگوں نے بڑے زور شور سے پاکستان ڈے منائے، کافی پروگرام اچھے رہے، برانس میں بھی، کوئنز میں بھی، نیو یارک، شکاگو، باسٹن، ہیوسٹن، ہر جگہ، فلوریڈا میں بڑے اچھے پروگرام ہوئے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ لوکل گلوبل میں یہ رپورٹ دیتے رہتے ہیں، اگر آپ کوئی رپورٹ بھیجنا چاہیں تو ہمیں ضرور بھیجیں، ہم سے رابطہ قائم کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سفیر پاکستان بہت جلد کینیڈا کا دورہ کر رہا ہے، کینیڈا کے ہر شہر میں ہم آئیں گے، تو آپ تیاری پکڑ لیں اور ہمیں اپنے رابطے بھیجیں، کانٹیکٹ نمبر بھیجیں، جو بھی کینیڈا کے مشہور شہر ہیں ہم وہاں کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ کی رپورٹس لیں گے، تو آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے، ہم سے رابطہ قائم کریں کہ ہم آپ کے شہر میں آئیں، کس جگہ آئیں اور کیا کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایک بہت ہی اچھی رپورٹ کمپریہنسو ہم دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک رپورٹ ہم نے شامل کی ہے اپنے پروگرام میں اور یہ ایکسکلوسیو ملاقات ہے ڈاکٹر حمیرہ قمر سے، جو فلوریڈا کا ایک شہر ہے اوکالا میں، وہاں رہائش پذیر ہیں اور ان کا اپنا ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے، یہ اس کی ہیڈ ہیں، یہ اون کرتی ہیں دیٹ کلینک اینڈ ہاسپٹل، اور مجھے امید ہے کہ یہ رپورٹ آپ کو پسند آئے گی۔ جو جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ایک رپورٹ دی تھی ڈاکٹر اسد قمر کی، جو مشہور اور معروف کارڈیالوجسٹ ہیں، یہ ان کی وائف ہیں اور ماشاءاللہ یہ فلوریڈا چیپٹر کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں اور بڑے اچھے اچھے کام کیے انہوں نے، اور بہت ہی ماشاءاللہ باوقار اور بڑی خوددار اور بہت ہی ڈیکوریٹڈ وومن ہیں اور بہت اچھی بات چیت کرتی ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر حمیرہ قمر سے، آپ کو لیے چلتے ہیں اوکالا۔
ناظرین میں لاس اینجلس سے بہت دور آج اورلانڈو کے قریب ایک شہر ہے اوکالا میں موجود ہوں جہاں پہ ڈاکٹر قمر اینڈ ڈاکٹر قمر رہائش پذیر ہوتے ہیں. آف کورس ڈاکٹر اسد قمر جو ہیں وہ چلڈرن میڈیکل گروپ رن کرتی ہیں اور یہ اون کرتی ہیں. ویری ریناؤنڈ پیڈیاٹریشین ہے یہ. اس کے علاوہ اپنا جو آرگنائزیشن ہے ڈاکٹر کی اس کی یہ چیپٹر کی پریسیڈنٹ بھی ہیں. جی ہاں فلوریڈا چیپٹر. یہ فلوریڈا پورے فلوریڈا چیپٹر کی پریسیڈنٹ ہے. جی فلوریڈا چیپٹر. یہ بڑی بات ہے. فلوریڈا از اے ویری بگ اسٹیٹ جسٹ لائک کیلیفورنیا. تو اس کی یہ پورے چیپٹر کی پریسیڈنٹ ہیں. یہ بڑی اہم ترین بات ہے کیونکہ یہاں پہ لاتعداد ڈاکٹر آباد ہیں. پاکستانی بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں جو کام کر رہے ہیں. آف کورس اس میں ڈاکٹر اسد قمر کا نام بھی بڑی اونچائی پر آتا ہے. تو آج ہم یہاں آئے ہیں اوکالا میں اور آج ہم یہ چلڈرن میڈیکل گروپ کا دورہ کر رہے ہیں اور آج ڈاکٹر حمیرہ قمر سے ہم بات کریں گے ان کے ہاسپٹل کے بارے میں, ان کے کلینک کے بارے میں, ان کے کیئر کے بارے میں, ان کی جو اپ کمنگ بک ہے اس کے بارے میں, کچھ اپنا کے بارے میں بات ہوگی. اور یہ بتا دیجیے ہماری بڑی خوشخبری ہے کہ آج میں ڈاکٹر حمیرہ قمر سے مل رہا ہوں ان کے چلڈرن میڈیکل گروپ فیسلٹی اوکالا کے اندر, اور انہوں نے فزیشین آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی لیا تھا سفیر پاکستان نیو جرسی میں. تو بہت ساری باتیں ہوں گی. اور حمیرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ یو لک ایز گڈ ایز آلویز یو نو. شکریہ. یو لک آلسو ویری شارپ ان یور سوٹ. تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ نائس ٹو سی یو. خیریت. ڈاکٹر حمیرہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے ملاقات ہوئی آج. جی مجھے بھی بہت ہو رہی ہے. اور آپ سے ملاقات کا آغاز کیلیفورنیا لاس اینجلس میں ہوا تھا. جی ہاں. جب اسد قمر پلاننگ کر رہے تھے کچھ وہ بڑا اچھا دور گزرا. ایک انٹریکشن ہوا, ایک اسد قمر کی پہچان ہوئی اور آپ سے بھی میری پہچان ہوئی. اور پھر آپ نے سفیر پاکستان کا وومن آف دا ایئر فزیشین کا ایوارڈ لیا. آپ آئیں اور آپ نے عزت بخشی. بڑی خوشی کی بات ہے. اور ماشاءاللہ آپ کافی ایکٹیو ہیں اپنا کے حوالے سے. کافی آپ کو اپنا میں کافی لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ڈاکٹر حمیرہ کافی کام کرتی ہیں ایکٹیو ہو کے. ٹھیک ہے, مختلف کریٹیو انداز میں. تو میں نے سوچا تھا کہ جب بھی میں اوکالا آؤں گا, میری بات چیت چل رہی تھی ڈاکٹر اسد قمر صاحب سے کہ یار آئی ہیو ٹو ہیو سم انٹرویو ود یو بیکاز ڈیورنگ دا الیکشن وی کی ناٹ ڈو اے انٹرویو, دیر سم پرابلم ایشوز کہ آپ کا کوئی رولس اینڈ ریگولیشن ہے. تو اب یہ میرے لیے اچھا موقع, میں اوکالا آیا تو میں نے کہا آپ سے ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے. تو ڈاکٹر حمیرہ قمر ہمیں یہ آپ بتائیے کہ سب سے پہلے ڈیفینیٹلی آئی نیڈ یور کمپلیٹ انٹروڈکشن. یو ہیو ٹو ڈو یور سیلف کہ آپ کس المنائی سے آپ کا تعلق ہے اور کب آپ امریکہ آئیں اور کب آپ نے یہ سوچا. ہمارا یہ ہے کہ میں اور اسد جو تھے وی کیم ٹو امریکہ ان 1990. ہم دونوں علامہ اقبال کے گریجویٹس ہیں. اس کے بعد وی ہیڈ کم ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس ان 1990. وی کیم, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ فرام ییل یونیورسٹی. تو اس وقت ہم آئے تھے تو وہیں پہ کنیٹیکٹ میں ہم نے اپنا آغاز کیا تھا کریئر کا. سو آئی ڈیڈ مائی MPH. پھر اسد نے اپنی ریزیڈنسی کی ییل نیو ہیون ہاسپٹل اور برج پورٹ ہاسپٹل سے. آئی ڈیڈ مائی ریزیڈنسی ان پیڈیاٹرکس ان برج پورٹ ہاسپٹل اینڈ ییل نیو ہیون ہاسپٹل. ہم لوگوں نے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ کنیٹیکٹ میں ہی ہمارے دونوں جو بڑے بچے ہیں, میری بیٹی ثنا جو کہ شی از 20 ناؤ, شی از ان یونیورسٹی آف فلوریڈا, شی از اے جونیئر, شی از اے پری لا اسٹوڈنٹ, وہ بھی وہیں پیدا ہوئی کنیٹیکٹ میں. اور میرا جو نمبر 2 بیٹا ہے ایسن, ہی از ان ہائی اسکول ناؤ, ہی واز آلسو بورن ان کنیٹیکٹ. So we had a very, very wonderful time in Connecticut. Both of us did our trainings there. We had our children there. We started our career from Connecticut. उसके बाद 98 में we moved to Florida. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے دونوں نے respective practices start کی تھی. Asad started with cardiology practice. I started my own pediatrics practice. So we started that. اور اس وقت سے ہم یہیں ہیں. And ہمارا جو third بیٹا ہے عادل, he was born in 2000 میں in Florida. So we have happy memories associated with both our states. They are both our adopted states. Connecticut is our number 1 state and Florida is our number 2 state. And بس خوش قسمتی سے ہم لوگوں نے دونوں نے بہت اپنے اپنے کریئر میں ایڈوانسمنٹس کی. میں یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے, لوکل ہاسپٹل چین ہے, اس کی میں دا چیف آف پیڈیاٹرکس بھی ہوں یہاں پہ. سو آئی ڈو دیٹ. پلس میری اپنی پرائیویٹ پریکٹس ہے چلڈرنز میڈیکل گروپ آف اوکالا کے نام سے. I have 2 offices. We are very busy. We have thousands of patients. We were also selected by the Obama administration as the
ambassadors for the Obamacare, جو آج کل implement ہو رہی ہے in the country. President کی جو signature law ہے that he has started, so we were actually also chosen by the president as the ambassadors, so we've been working closely with the administration regarding that also. And full-time job karna, bachon ka phir karna, phir I also help out my husband in his practice, building his office and stuff like that. So my life stays very busy. You're right, jaise aapne rightly point out kiya ki I'm also we are both part of Apna for the last almost 12 years now. We've been actively involved. میری اپنی کنٹریبیوشن اپنا کے لیے یہ ہے کہ I worked as the secretary, treasurer and secretary of my alumni association, Allama Iqbal Alumni Association. I also started a group of physicians called Vapna, Women Physicians of Apna. Within Apna, we've started this. About 1/4 of Apna members, about 700 members جو Apna کے ہیں وہ female physicians ہیں. کتنے؟ 700 female physicians. 2800 physicians. There are different numbers, ہر سال change ہوتے ہیں. Around 2800 to 3000 physicians are Apna members right now. Of those, about 1/4, 700 physicians are female physician members. ٹھیک ہے. So this forum that we've started, it's part of Apna, but it's kind of we have our own 501(c), and we do a lot of projects for the betterment of women and children in general. We also provide a forum جس میں women physicians آپس میں interact کرتی ہیں, ہماری اپنی social development, personal development کے لیے we work, and we do a lot of social projects in America and in Pakistan. We have supported Julian Center ایک ہے انڈیانا میں for battered and abused women, so we are part of that. And we also started a program in Pakistan. Schools کو ہم support کر رہے ہیں, women education کو support کر رہے ہیں, and women's health initiatives کو support کر رہے ہیں. So it's a very good group, or I'm the past president and founding member of that also. Excellent. وپنا میں یہ ہے. اور آج کل آپ نے جیسے پہلے you pointed out, I'm also the chapter president for Florida chapter. ہمارا chapter is quite large. It starts from Panhandle, بالکل north سے شروع ہو کے it goes all the way to close to Miami, South Florida. They have their own chapter, but our chapter is bigger. So we have a lot of physicians. Florida is one of the largest chapters of Apna right now. Oh, really? Yeah, it's probably one of the largest in membership, as far as membership is. Membership base. Oh. So I'm the president of that. So I'm president for Florida chapter for 2013 and 2014. So these things. And I'm also the president of Gainesville Interfaith Forum. It's a group that we've started, and I'm one of the founding presidents of that, in which we interact. Interfaith हमारी meetings होती हैं. Interfaith means we have all religions as part of that. We have Jews, Hindus, Christians. Christians के within Christianity there are different churches. There are part of our atheists हैं, Buddhists हैं, Sikh. So we have a large base of members. And we hold quarterly meetings and annual meetings in which we promote understanding and cooperation and peace between the different religions جو کہ اس ملک میں رہتے ہیں. Then I am also a past president of Pakistani American Cultural Society. ہم نے ادھر سینٹرل فلوریڈا میں پاکستانی امریکن کلچرل سوسائٹی بنائی ہے, جس میں the purpose of that is to promote the understanding of Pakistani culture within the American diaspora جو یہاں پہ ہیں. Very important. Plus also introduce Pakistan and Pakistani culture to the local population. So ہماری جو جنریشن یہاں پہ grow up کر رہی ہے, I feel it's very important for them to have a connection with their home country, which they do, through us. So, but it's also important part of their identity that they're Pakistani Americans. They're not just Americans, they're Pakistani Americans. So they have they're the proud bearers of two cultures, Pakistani cultures and American culture. So I'm also the past president and founder of that. Oh, that's very good. So I have a whole bunch of things I do in addition to my full-time job as a pediatrician, and I enjoy these things. I enjoy working for the community. I want to give back to the community. I want to give back to the Pakistani community, to the American community. This country has embraced us and given us a lot of respect and security to us as a family. So, I consider myself a proud Pakistani American. So it's important for me to not only give back to Pakistan, but also to give to America. Apna leaders like yours,
who know how to talk, how to react, how to bridges the community, and that is the role of Apna. And ماشاءاللہ پاکستان سے آپ کی لگن اور محبت وہ بھی قابل تحسین اور باعث سے فخر ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. ڈاکٹر حمیرہ قمر, ڈیفینیٹلی یو گریجویٹڈ فرام علامہ اقبال میڈیکل کالج. کس سال میں آپ نے گریجویٹ کیا؟ ہم نے کی تھی 1988. 98 میں. اس کے بعد سے ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا کہ آپ نے ییل سے ماشاءاللہ, ییل از ویری ریناؤنڈ یونیورسٹی. سو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ وائی یو ہیو چوزن بیکم اے پیڈیاٹریشین؟ جی وقار صاحب, اٹ از ٹرو کہ آئی واز فارچونیٹ انف ٹو اٹینڈ اے ویری گڈ میڈیکل اسکول ان پاکستان. تو ہماری بیس میری بہت اچھی تھی ان میڈیسن. یو نو آل آف دا میڈیکل اسکولز ان پاکستان, آپ کا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے بیکاز ناؤ I heard that a lot of new medical schools, private medical schools have started. But when I did my medicine in Pakistan, they were only, you know, established medical schools in Pakistan. And Allama Iqbal was one of the top medical schools ہمارا جو تھا. So we had a very, very good base and good education. We were very fortunate. اس کے بعد جب میں نے اپنی کلینکل شروع کیا نا, in our third year we start doing what's called clinical rotations. So clinical ہمارے جب شروع ہوئے تو I always found myself fascinated by kids. Okay. ان کی growth, ان کی development, you know, because all kids eventually become adults. So basically the contribution of kids to the world is immense because, you know, جو adults ہیں when they get sick, انہوں نے they are already adults. But if you try to treat pediatric kids and you try to prevent disease from occurring in pediatrics, that's the biggest contribution you can make, not only in healthcare dollars but also in life expectancy and life, improvement of life parameters جو ہے نا, they are most significant for kids. So میرے لیے یہ چیز بہت gratifying تھی کہ when I did my residency in Pakistan also, in services میں نے اپنی کی تھی pediatric 6 months ڈاکٹر حنیف کے ساتھ. So kids are so cute and when you treat them they actually get well and you get attached to them. And when you see them get well, when you start caring for a sick child and then that sick child gets better اور وہ اپنے ٹھیک ہو کے اپنے گھر جاتا ہے, تو میرے نزدیک وہ بہت ہی گریٹیفائنگ اور خوشی کا موقع ہوتا ہے when I'm able to cure kids. میرے لیے میں بہت فیسینیٹڈ تھی پیڈیاٹرک سے, اسی لیے. تو گوئنگ فارورڈ جب مجھے اڈلٹ میڈیسن میں بھی میں نے روٹیشن کی تو سم ہاؤ آئی فاؤنڈ مائی سیلف لیکنگ ان دیٹ گریٹیفائنگ فیلنگ جو مجھے ملتی تھی نا پیڈیاٹرکس میں, جب میں کرتی تھی اور فیملی سے انٹریکٹ کرتی تھی اور ایز اے ہول آپ ٹریٹ کرتے ہیں, because a kid is part of the family, the kid doesn't come to the hospital alone, the kid comes to the hospital with his whole family, his parents come bring him. So not only are you able to treat the kid but you also educate the parents about disease, unko kaise theek karna hai, next time ye cheez na ho. تو وہ چیز جو تھی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے then I decided at that point that when eventually I come for post graduation to this country I will do pediatrics. So I had made that promise to myself. جب ہم یہاں move ہوئے, when I started my clinicals یہاں پر بھی ریزیڈنسی میں نے جب شروع کی, that's why I chose pediatrics. Oh, I see. So you are enjoying that, your profession? Immensely. I love working. I love working with my kids. What age you treat? From what age to what age? I start right from newborn and I treat them till the age of 26 years. Okay, you're not doing gyna part? Ji nahi, only kids. Well, I treat everything. I treat girls and boys. So if my patients have any gynecological problems, I treat that also, yes. Oh, you do that? Everything. I do everything, yes. Right from birth until the age of 26. So since how long you're running this children medical group? Children medical group کو بنے ہوئے ہو گئے 15 years. اچھا 15 years? جی ہاں. You're older than the ICE. جی ہاں, کیونکہ ICE جو تھا نا وہ اسد had worked with different groups and then he started his own practice. اور ICE تو بنے ہوئے بھی 3 سال میں. میں نے day 1 سے اپنی practice شروع کی تھی and I've been doing that myself. So you have a greater contribution. جی, to the community. I hope so. اچھا, how do you enjoy with Apna? Apna, I think I love Apna. Apna mein this immense potential for Apna to go forward in whatever way they've contributed. And ہم سے پہلے Apna started about 32 years ago. اور جو ہم سے senior members تھے انہوں نے شروع کی تھی, ان کی contribution انہوں نے اپنا time نکالا. They were visionaries میرے خیال میں, because they realized that there is immense power. Physicians, Pakistani physicians can contribute a lot to the general community and lot. اور جب یہ شروع ہوئی تھی, جو مجھے پتا چلا ہے, knowing how it started, the initial vision of Apna was to reach across
all communities, not just physician communities, but all Pakistani Americans. And it has fulfilled that role. In the last 33 years, it has come up a long way. It's a lot of prestige. It has a lot of prestige attached to it. اور اپنا نے لوگ سمجھتے ہیں for some reason people have this perception that اپنا is just a social club. It's not. A lot of people contribute a lot of their own time. Remember, it's a volunteer organization. Nobody gets paid in اپنا. جو لوگ اپنا میں ٹائم لگاتے ہیں وہ اپنی پریکٹسز میں سے اپنی پرائیویٹ لائف میں سے نکال کے اس اپنا کے لیے لگاتے ہیں. So and I have seen that, yeah. Yeah, and I'm sure you've seen کہ اپنا کے members بہت committed ہیں in doing things for people other than themselves. کیونکہ I think physician community جو ہوتی ہے نا وہ ویسے بھی ہم لوگوں کو یہ training دی جاتی ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی کیئر کرنی ہے. You know, that's number one rule. Number one rule of the, yes. تو ہم لوگ ہمیشہ سے physicians will always do things for other people. اور جو اپنا میں physicians ہیں ان کا ڈبل رول ہے. Not only are they physicians in their communities وہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, پلس وہ اپنا میں کے تھرو پاکستانی امریکنس کی ہیلپ کرتے ہیں. اپنا I think has a tremendous potential. It's doing a lot of good work. Social projects اپنا tremendous کرتا رہا ہے. ہر president, whatever president comes, he or she, and I'm very proud to say that Apna has seen a lot of female presidents also. Very, very competent female physicians. انہوں نے بھی every single president has done some work, contributed somehow to the betterment of Pakistani American community. And in Pakistan as well. In America and Pakistan. Absolutely. Coming back to the children medical group. Ji. Because I'm taking this opportunity to discuss, would you please advise our community how to get the healthy kids, how to help them growing healthy? Certainly. میرے خیال میں as far as ہمارا America is concerned, دیکھیں نا, again we are bridging two countries, we are bridging America and Pakistan. تو as far as American communities are concerned, the good thing is کہ آپ کو پتا ہوگا وقار صاحب کہ امریکہ میں every single child that's born in this country is provided some basic facilities. ٹھیک ہے, no matter کہ وہ کس سوشو اکنامک اسٹیٹس سے ہو, امیر گھر میں پیدا ہو بچہ یا غریب گھر میں پیدا ہو یا ورکنگ کلاس پیرنٹس کے گھر میں ہو, by virtue of being born in this country, he or she is entitled to a lot of facilities. Mother nutrition, infant nutrition, hospital facilities. So my advice to all parents who have come from Pakistan and are having children in this country is کہ وہ اپنے بچوں کو ان تمام facilities سے avail کرائیں جو ان کو available ہیں. They need to educate themselves before they have the baby. Expectant parents اپنی local health department جائیں, ان سے پتہ کریں کہ اس بچے کو جو پیدا ہونے والا ہے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی, اور وہ ان کو اس بچے کو تمام وہ چیزیں پرووائڈ کریں. They should also find a local pediatrician, whether it's American, Pakistani, Italian, Filipino, they're all good. Whoever it is, they feel comfortable with. بچے کو ویکسینز لگنی چاہیے, بچے کی infant nutrition is most important, اور ان تمام چیزوں کو اویل کریں. ماؤں کو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. There's a lot of knowledge gap جو اسپیشلی جب مائیں پاکستان سے آتی ہیں, ینگ لڑکیاں شادی ہو کے یہاں آتی ہیں, a lot of times they don't know کہ ان کو کیا کیا چیزیں ان کے بچوں کو مل سکتی ہیں. تو it's important for young mothers to become involved in the community, go and meet the local health department officials اور find out کہ ان کو کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں through Department of Health and through their pediatricians, اور وہ اس سے فلی اویل کریں. اپنے بچے کو ہیلدی سے ہیلدی بنانے کے لیے اس کو جو جو چیزیں مل سکتی ہیں وہ یہاں سے دلوائیں. فلوریڈا اپنا کی چیپٹر کی صدر ڈاکٹر حمیرہ قمر لگتا ہے فیوچر میں اور آنے والے دور میں اپنا کے لیے ایک نہایت ہی اہم شخصیت ثابت ہو سکتی ہیں. ان سے خصوصی ملاقات میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے لے کر یہاں تک ہر چیز پر گہری نظر رکھتی ہیں. اپنا ان کے لیے ایک نہایت ہی اہم ادارہ آرگنائزیشن ہے جس نے پاکستان میں صحت عامہ میں تعمیری کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوشل فورم ہے, ایسا نہیں. اپنا نے بہت سے اہم کام انجام دیے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اپنا اچھے کاموں کو اجاگر کرنے میں پیچھے رہی ہے, لیکن اپنا ڈاکٹروں کا دل ہے. ہر سال سمر کا میلہ سجتا ہے
جس میں سوشل فورم، ڈاکٹروں کی آگاہی کے لیے CME، بازار، یوتھ فورم، پاک پیک، محفل موسیقی، محفل مشاعرہ ہوتا ہے، اور سال بھر دن رات محنت کام کرنے والے ڈاکٹر اس سمر میٹنگ کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی تعمیری کام کرنے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے۔ ڈاکٹروں کے لیے اپنا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنا پلیٹ فارم سے نہایت ہی بہترین کام انجام دے رہے ہیں، جو بہت جلد آپ کے سامنے ضرور آئیں گے۔ Jaz Yunus CPA 801-872-3529۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہمارے پاس فل فلیج CPA فرم پرمٹ ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے ہم آپ کی خدمت میں ٹیکس، اکاؤنٹنگ، پے رول، آڈٹ، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، کمپائلیشن، بزنس ایڈوائزری اینڈ ویلیویشن ایز ویل ایز IRS اٹھارنی کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ اپنا تعاون جاری رکھیں، ہم کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ We appreciate your continued recommendations. Liberty Law Firm, Immigration Law Services. We can help with U.S. immigration law, non-immigrant work visas, student F visas, green cards, work permits, asylum and refugee status, family immigration visas, fiancé spouse K1 and K3 visas, deportation and removal, U.S. citizenship and naturalization, prosecutorial discretion, deferred entry of dreamers, new waiver policy, and what to do if picked up by immigration. For more information, please call 909-576-6962 or 909-489-2289. Law offices of Pooja Patel Esquire. ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے ملاقات ڈاکٹر حمیرہ قمر سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شہر میں بھی کوئی ایسی خاتون ہے، ان کو بھی ہم منظر عام پر لے کر آئیں، تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ ناظرین، سفیر پاکستان کی ایوارڈ نائٹ کا جلد اگلے ہفتے کر دیا گیا باقاعدہ لوکیشن، ڈیٹ کا اعلان، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس سال سفیر پاکستان کی ایوارڈ نائٹ کہاں اور کس شہر میں ہو رہی ہے۔ ناظرین، تو وقت ہوا آپ کا مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل۔ مشہور جیو کے اینکر اور جیو کے ساتھ ایک دن کے پروڈیوسر نے ڈاکٹروں کے سوشل فورم سے خطاب کیا اور پاکستان میں موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، ملک کا نہیں۔ لوکل باڈی الیکشن آج تک کیوں نہیں ہوئے اور وہ کیوں نہیں کراتے، یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سہیل وراج کیا کہتے ہیں۔ Thank you very much. I'll start with a verse. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی، جب سے میں نے پاکستانی پالیٹکس کو دیکھنا شروع کیا، میں ہمیشہ سے پاکستان کے بارے میں امید کی بات کرتا رہا، ہوپ کی بات کرتا رہا، اور یہ کہتا رہا
कि वो दिन दूर नहीं जब हम शऊर की मंजिल के रास्ते अपनी असली मंजिल को, अपनी हकीकी मंजिल को पा लेंगे। लेकिन आज मैं ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि तारीख़ के इस मरहले पर मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। मेरा वो जो मुस्बत और वो जो रोशन पहलू था वो ख़त्म तो नहीं हुआ, मुझे अब भी नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा मैं लड़खड़ाता हुआ चल रहा हूँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये महफिल मुझे वैसी नहीं लग रही जैसी पहले थी। मुझे ये इल्म है और मेरी ये ज़ाती राय है कि हम पाकिस्तान के लोग, हम सब कॉन्टिनेंट के लोग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बहुत बुरे हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी और नेहरू और अगर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल यूरोप ना जाते तो ना हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती और ना पाकिस्तान बनता। वो चारों यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीख के गए थे और उसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान और इंडिया के बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से रास्ता बनाया। आज वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने वाला कोई नहीं। आज हमें नहीं आता कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आप हमारे महलों में देखेंगे, गलियों में देखेंगे, सियासी जमातों में देखेंगे, मुल्क में देखेंगे, गवर्नमेंट में देखेंगे, आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आएगा। हम अपने बहनों भाइयों से लड़ते हैं और हमें तरीका नहीं आता। हम सियासी जमातों में लड़ते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ती हैं, हमें रास्ता नहीं आता। तो बहुत कम लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का अमल जानते हैं। और मैं खुश होता हूँ जब मैं बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों को देखता हूँ कि यहाँ आकर ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखते हैं। और यही वो बात है जिसकी पाकिस्तान को भेजने की ज़रूरत है। हमें कमीज़ें, पजामे, टाइयाँ ना भेजा करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भेजा करें। और अगर इससे बड़ी कुर्बानी देनी हो तो अपने वो बच्चे भेजें जो इस जमहूरी मुआशरे में, जो जमहूरियत के अमल को सीख कर, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अमल को सीख कर अगर पाकिस्तान में कभी जा सकें, कोई एक दो, तो शायद उसी से तकदीर बदल सके। और के बावजूद जो हम चीज़ों, जो उसके ज़ैली शोबे होते हैं, उन पर हमारा इत्तेफाक नहीं होता। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और फिर वही बात कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई तरीका नहीं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है, आइन ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका होता है कौमी सतह पर, तो आइन के ऊपर भी उस तरह से ना सियासी जमातें चलती हैं। फ़र्ज़ कीजिए अब पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत है और पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतें जब भी आती हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं कराती। अब सवाल किया जाता है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि दिस इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। भाई अगर जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट है, जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इस तरह एक लोकल गवर्नमेंट है। आप लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाते? और जब आप लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाते तो उससे हर बंदे के मसाइल में इजाफा होता है, गवर्नमेंट के मसाइल में इजाफा होता है, लोगों में मायूसी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। तो इस पे कोई तवज्जो नहीं देता क्योंकि सियासी चीज़ें हैं। सवाल ये था कि क्या उस वक्त इलेक्शन करवाया जाएगा तो नून को क्या फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, तहरीक इंसाफ तो नहीं जीत जाएगी। अगर हम इन चीज़ों को जो सामने रखेंगे तो कभी पाकिस्तान की मंजिल जो है वो जमहूरी मंजिल और एक अच्छे पाकिस्तान की मंजिल अचीव नहीं करेंगे। असल बात यह है कि असूलों के ऊपर चला जाए, चाहे आपको सियासी तौर पर फ़ायदा हो या सियासी तौर पर नुकसान हो, ये नहीं किया जाता। एक बात को तस्लीम करें कि सिस्टम और आइन को माने। अगर सिस्टम और आइन को नहीं मानेंगे तो फिर कोई आप आज से फिर एक नया रास्ता बनाएंगे तो फिर पता नहीं कब जाकर मंजिल मिलेगी। नाज़रीन, सफ़र पाकिस्तान मुसलसल आपको अपने की झलकियाँ दिखा रहा है और दिखाता रहेगा। अभी बहुत कुछ आगे बाकी है। हर हफ्ते आपको मुख्तलिफ झलकियाँ हम दिखाएंगे। सफ़ीर पाकिस्तान देखते रहें। अपने की समर मीटिंग ज़बरदस्त रही, लोग खुश थे। इस मौके पर लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और कुछ लोगों ने हमें कनाडा आने की भी भरपूर दावत दी। आइए देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन
میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موقع پہ پاکستان میں ڈاکٹروں کے قتل کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے خصوصی ٹی شرٹیں پہنی اور مظاہرے بھی کیا. بالکل آنا چاہیے. ہم ہر سنڈے کو آپ کا سفیر پاکستان دیکھتے ہیں, بہت امپریسو پروگرام ہوتا ہے. لاسٹلی میں نے وہ دیکھا جو ایل اے میں انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن ہوا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹورانٹو بھی آئیں اور وہاں فنکشنز میں اٹینڈ کریں. ہم انشاءاللہ آرگنائز کریں گے کوئی نہ کوئی فنکشن. کینیڈا میں ہم رہتے ہیں ریچمنڈ ہل میں, اور وی آر دیئر فار لاسٹ 40 ایئرس, اور اللہ کے فضل سے سیٹلڈ ہیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور رکھیں. میں سفیر پاکستان پروگرام ریگولرلی دیکھتا ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے. میرے بھائی ابھی کینیڈا سے ہیں, میں ورجینیا میں. یہ کیوں پہن رہے ہیں آپ ٹی شرٹ؟ سر یہ پاکستان کے جو فزیشنز کو وہاں پر مسلسل قتل کر رہے ہیں. وقار بھائی, قتل عام صرف ڈاکٹروں کا نہیں ہو رہا ہے, مگر ہماری حص اتنی مر گئی ہے کہ جو قتل عام ہو رہا ہے ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو کم از کم ایز این آرگنائزیشن اپنا کی اور بینگ فزیشن کم از کم ہم کو کم سے کم فزیشنز جو وہاں مارے جا رہے ہیں ان کے لیے تو آواز اٹھانی ہے. جی اصل میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو, ڈاکٹرس کو جو ہے پاکستان میں میرے ساتھ سائن کر لیا گیا. چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر از اے ویری امپورٹنٹ کموڈیٹی, دے سرو دا ہیومینٹی. یہاں پہ بھی ان کی بہت ریسپیکٹ ہے, تو دے شوڈ بی پروٹیکٹیڈ ان پاکستان. اور جنہوں نے یہ چیز کی ہے تاکہ سے دا کلپریٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف. یو کین سی یور سیلف کافی لوگ ہیں, ویری سکسیزفل, ایوری بڈی از ویری ہیپی, ایوری تھنگ از ویل پلیسڈ. ماشاء اللہ بہت سکسیزفل ہے. ہیونگ 37th اینول میٹنگ. خالد یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ ایوری تھنگ گوئنگ ویل. ماشاء اللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویری ویل. You are satisfied with all the performance, all the placement? 100% satisfied. So how's everything going with the American specialty pharmacy? It's doing pretty good. I mean, we have seen a lot of people working. I'm very proud that you are leading the way, inshallah, Definitely. in the pharmaceutical industry. 2 years' time, I mean, we're expecting #1 pharmacy in the United States of America. We will be #1 soon. Thank you very much for coming, and we have a lot of people coming, and we are supporting Apna also. Tonight, actually, Mr. Sadakat is going to announce a scholarship for doctors, so we're going to sponsor one doctor every year. This is your first meeting with Apna experience? No, I have a very long association with Apna. I was here in the 90s when I used to interact with Apna very, very regularly. And I have a very strong connection with Apna since then. And I am very happy to be a part of this Apna convention this year. السلام علیکم ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آصف رحمان. تو یہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہے اپنا کے فار دا ایئر 2014. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. So what are you thinking about today's event? I mean, what can I say? It's our event, it's my event. So let's see what other people think. I think we are doing, my team of Washington DC is doing a great job. We have a huge turnover. Almost every event is sold out. A lot of people showed up, even more than expectation. We are going to have like 3,400 people joining us for the banquet tomorrow. My goodness, this is a great event. You know, it gives us opportunity and a platform to all the newcomers. Apna actually is a great organization, اور میں تقریباً پچھلے 22 سال سے اپنا کے ہر کنونشن میں آ رہا ہوں. بلکہ پاکستان لنک ایک اخبار ہوتا ہے لاس اینجلس میں اس کا بانی ہوں. اور جب اس وقت یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان لنک اور میں وہ اکیلا اخبار اور اکیلا رپورٹر تھا جو اپنا کو کور کرتا تھا. اس وقت یہاں پر کوئی میڈیا نہیں تھا, کوئی چینل نہیں تھا, کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا. تو آئی واز دی اونلی جرنلسٹ covering اپنا activities back then. So I have seen this organization grow so big. So this is just wonderful. That's amazing. So that means that you can tell us کہ پچھلے 22 سالوں میں اپنا میں آپ نے کیا چینجز دیکھی, اور یہ جو چینجز ہیں are they for better or اپنا اپنا میں
جو چینجز آئی ہیں کچھ تو آرگنائزیشنل چینجز ہیں اور کچھ ایسی چینجز ہیں جو آپ کو کلچرل نظر آتی ہیں اور اس میں جو بیسیکلی فلسافیکل کہ انہوں نے زیادہ اور چیزوں کو ایڈ آن کیا ہے. کئی ایسی چیزیں کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آج سے پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن کچھ ایسی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کم ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر جب ہم زیادہ ایکٹیو تھے جب ہمارے دوست وغیرہ اس زمانے میں آپ کو 90s اینڈ 2000 تک کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ کافی ہوتی تھی. پاک پیک ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جو اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. ہاں اس نے دوبارہ ایکٹیو کیا ہے. میں اس کی ایگزیکٹو کمیٹی میں رہ چکا ہوں تو اس زمانے میں کچھ چیزیں ڈفرینٹ انداز ہوتی ہیں لیکن دس آرگنائزیشن ہیز گرون اس پروفائل lot more people are coming from different areas and for a lot of people it has become an yearly annual pilgrimage so to speak. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آج کا آپ کا ڈیبیٹ دیکھا بڑا اچھا آپ کے ڈائلاگ تھے اور آپ کے اچھے آنسر ٹو دی پوائنٹ تھے. تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے کافی آپ کو تجربہ ہے اپنا کہ کنونشن دیکھنے کا سمر میٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی آپ نے رن بھی کی ہے تو what do you think about this event? I think our President Asif Rahman is a pragmatic leader. He has given the opportunity of all the EC and all the chairs committee to join together and work as a concert. شکریہ وقار بھائی. ماشاءاللہ جیسے جیسے اپنا کی آرگنائزیشن اور اسٹرینتھ بڑھتی جا رہی ہے ہماری جو اینول کنونشن ہے وہ بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے بڑھ رہی ہے. اس میں سب سے اچھی چیز جو ہے جو لوگ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اپنا کے اوپر کہ اپنا صرف گانا بجانا کرتی ہے. میں آپ سے جو بھی سامعین ہیں اور آپ کے توسط سے امید ہے کہ آپ وہ چیزیں جو اپنا اچھی کرتی ہے پاکستان کے اندر اپنا کے ڈاکٹر جو ہیں ہسپتال بنا رہے ہیں یا کمیونٹی میں کیا کر رہے ہیں اپنا کے ڈاکٹر کس طرح ٹائم دیتے ہیں پاکستان کے اندر کام کرنے کے لیے مختلف شعبوں کے اندر صحت کے اندر پولیٹکس کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر فزیشین کلنگ ہو رہی ہے یا جو سوشل ایلز ہیں اس کو اگر آپ لوگ ہائی لائٹ کریں اور صرف ہمارا گانا بجانا نہیں دکھائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بھی جو ہمارے سامعین ہیں جو اپنا کے ممبر نہیں ہیں ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو بہتر آرگنائزیشن بنائیں. شکریہ. ویری ایکسائٹنگ مومنٹ. بہت بڑا کراؤڈ. میرا خیال اوورسیز پاکستانیز کا اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے پروفیشنلز کا دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. اس لیے اس میں آنا بھی اعزاز ہے. اس کو اٹینڈ کرنا یہاں کی میٹنگز یہاں کی ڈبیٹس سب بڑا دلچسپ ہے. ڈاکٹر سلمان جو ہے امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ ہیں پاک پیک کے اور آج یہاں پہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے پاک پیک کا. Is it associated with Apna or? It's an affiliation with Apna. Okay. But PACPAC is an entity into itself. It's a FEC registered organization. Its mission is strictly to lobby for the Pakistani American community from a political point of view. Magar, dinner was very good and I've enjoyed some of these speeches. Well, looking forward to the entertainment part of it. This is amazing. اپنا کے بارے میں ہمیشہ سے ایک فیلنگ تھی میرے پاس کہ یہ سب سے زیادہ منظم تنظیم ہے پاکستانی تنظیم یہاں یو ایس کے اندر اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں ماشاءاللہ جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں بٹ ان کی آؤٹ ریچ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا جو ویب ہے وہ بہت ہی زیادہ ویل آرگنائزڈ اینڈ ویل اسٹریچڈ آؤٹ ہے. اپنا ایک آرگنائزیشن بہت ویل ریسپیکٹڈ آرگنائزیشن ہے اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان سرونگ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ وچ از دیئر کنٹری آف اڈاپشن اور پاکستان وہ بہت ہی بے مثال ہے اور میں اپنا کے تمام جو ممبرز ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ان کی جو جس طریقے سے وہ ایک اہم برج کا کردار ادا کر رہی ہیں. Jaz Yunus, CPA 801-872-3529. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہمارے پاس فل فلیج CPA فرم پرمٹ ہے. گزشتہ 20 سالوں سے ہم آپ کی خدمت میں ٹیکس اکاؤنٹنگ پے رول آڈٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کمپائلیشن بزنس ایڈوائزری اینڈ ویلیویشن ایز ویل ایز IRS اٹھارنی کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ اپنا تعاون جاری رکھیں. ہم کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. We appreciate your continued recommendations.
Liberty Law Firm, Immigration Law Services. We can help with U.S. immigration law, non-immigrant work visas, student F visas, green cards, work permits, asylum and refugee status, family immigration visas, fiancé spouse K1 and K3 visas, deportation and removal, U.S. citizenship and naturalization, prosecutorial discretion, deferred entry of dreamers, new waiver policy, and what to do if picked up by immigration. For more information, please call 909-576-6962 or 909-489-2289. Law offices of Pooja Patel Esquire. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देखते रहेंगे और देखने की तलकीन भी करते होंगे, क्योंकि आप अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं कि सफ़ीर पाकिस्तान ज़रूर देखें। और अपनी कोई रिपोर्ट है तो हमें ज़रूर भेजें। अपने के इलेक्शन करीब आ गए हैं, होशियारी से, ईमानदारी से आप ऐसे लोगों को, कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो वाकई अपना को आगे ले जा सकें, और उन कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करें, उनके ज़हन में ये ना हो कि हमने हज़ारों का मजमा दिखाना है या हमने अपने शोहरत करनी है, अपना नाम करना है। आप ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो अपने के लिए कोई तामीरी, कोई मुस्बत, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।